اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 چل رہی تھی، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول اور مومنین ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی۔ تمام چیزوں پر یعنی اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر اور رسولوں پر۔ اور میں بتا رہا تھا کہ کتابوں سے مراد تمام کتابیں جتنی بھی پہلے گزرے ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا اور دوسرے صحیفے، وہ تمام اللہ ہی کی کتابیں ہیں، اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ لیکن چونکہ اب تحریف شدہ ہیں تو ہم ان کے احکامات کو نہیں مانتے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی اس وقت یہ اللہ ہی کی کتاب تھی۔ ورسولہ ہی، اور تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں بھی، ہم یہ کسی ایک نبی کا انکار نہیں کرتے۔ لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے۔ فرقہ یفرق تفریقاً کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد، کسی ایک میں بھی، من رسولہ ہی، اس کے رسولوں میں سے، یعنی اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کے بارے میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ اب اس آیت کے تحت لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ بھی کوئی رسول کسی کا درجہ بڑا نہیں ہے، کسی کا چھوٹا نہیں ہے، تمام جو انبیاء ہیں وہ ایک ہی درجے کے ہیں، برابر درجے کے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے نا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ بہت سے رسول گزرے ہیں اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تو یعنی درجے کے اعتبار سے انبیاء کی فضیلت میں فرق ہے، کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا درجہ ان کے مقابلے میں کم ہے۔ یہاں پہ جو بات چل رہی ہے وہ کوئی عام بندہ بھی ہوگا نا وہ بھی بتا سکتا ہے، یہ ایمان لانے کے مطلب اس میں بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے میں ہم کسی انبیاء میں فرق نہیں کرتے کہ اس نبی پہ ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کا نبی تھا، اس نبی پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کے معاملے میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، لیکن درجات کے لحاظ سے انبیاء میں فرق ہے، اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں یا کہیں گے یا کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ جب یہودیوں کا ذکر ہوا تھا، یہودیوں کے بارے میں بات بیان کی گئی تھی، ان کے گناہوں کی بات چل رہی تھی، تو وہاں پہ کہا تھا جب انہیں کہا کہ خذو، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے پکڑو اچھی طرح، تو کیا انہوں نے کیا کہا تھا؟ وقالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ وہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ یہ جتنی بھی آیت چل رہی ہے نا، یہ ایمان والوں کی چل رہی ہے صرف، یعنی شروع بھی ایمان والوں سے ہوا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اینڈ بھی ایمان والوں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یوں سمجھ لو کہ جو جتنے بھی ہیں ایمان، مومن، منافق اور کافر، ان سب میں سے جو بہترین لوگ ہیں نا، مومنین، جو ایمان لانے والے ہیں، سارے احکام کو پورے کرنے والے ہیں، ان کو نکال کے اب صرف باقیوں کو اگنور کر دیا گیا، صرف انہی کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ سن لیا سے مراد ہے دلی طور پر ہم نے اس کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا اور اس کا انکار نہیں کیا۔ واطعنا سے مراد عملی طور پہ اس کا نفاذ بھی کیا، اسے نافذ کیا، جو اللہ نے حکم دیا اس کو قائم کیا، ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنایا۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، یعنی یہ جو ہم نے سنا ہے، کوشش کیا کہ اپنی طرف سے اس کا نفاذ کرنے کی، اس کو قائم کرنے کی، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ مصیر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، تو تیری طرف ہی ٹھکانہ ہے، یعنی تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ مکلف نہیں بناتا۔ کلفا یکلف تکلیفاً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکلف بنانا، یعنی کسی چیز کو مکلف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے، اور تو اس ذمہ داری کے بعد اس سے اس کا حساب لینا، کہ بھی جو تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی اس میں محاسبہ کرنا، یہ مراد ہوتا ہے اس سے، حساب کتاب کرنا کہ تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تم نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، اللہ مکلف نہیں بناتا نفسا، کسی بھی بندے کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق۔ اللہ کسی سے حساب نہیں لے گا مگر اس کی صلاحیت کے مطابق، یعنی اس کی صلاحیت سے زیادہ کسی سے بھی کوئی حساب نہیں لے گا۔ اس آیت کا مفہوم بہت بڑا ہے، تو اس کو ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔